باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الرحمن اوان سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے مسجد نبی کی تعمیر اور ازواج مطہرات کے حجروں کی تعمیر وہ بیان کی تھی، اور آج میں اگلی ویڈیو جو ہے وہ اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اذان کی ابتدا، یعنی مسجد تیار ہو گئی تھی اور اب ضرورت یہ تھی کہ نماز ادا کی جائے اور لوگوں کو کس طرح بلایا جائے نماز کے لیے۔ تو اس کے لیے اذان کی ابتدا کس طرح ہوئی وہ میں بیان کرتا ہوں۔ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی یہ بیان کرتا ہوں میں۔ اسلام کے تمام عبادات کا اصلی مرکز وحدت اور اجتماع ہے۔ اس وقت تک کسی خاص علامت کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز جماعت کا کوئی انتظام نہ تھا۔ لوگ وقت کا اندازہ کر کے آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کچھ لوگ مقرر کر دیے جائیں جو وقت پر لوگوں کو گھروں سے بلا لائیں، لیکن اس میں زحمت تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلا کر مشورہ کیا۔ لوگوں نے مختلف رائیں دیں۔ کسی نے کہا نماز کے وقت مسجد میں ایک علم کھڑا کر دیا جائے، لوگ دیکھ دیکھ کر آتے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ناپسند فرمایا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے یہاں اعلان نماز کے جو طریقے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند کی اور حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان دیں۔ اس سے ایک طرف تو نماز کی اطلاع عام ہو جاتی تھی اور دوسری طرف دن میں 5 دفعہ دعوت اسلام کا اعلان ہو جاتا تھا۔ صحیح ستہ میں بعض کتابوں میں ہے کہ اذان کی تجویز عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، جو انہوں نے خواب میں دیکھی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خواب میں وارد ہوا، لیکن صحیح بخاری کی روایت کے مقابلے میں کسی اور روایت کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ بخاری میں تصریح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بوق اور ناقوس کی تجویز پیش کی گئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی تجویز پیش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے موافق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اذان کا حکم دیا۔ مہاجرین مکہ، آگے اس سے آتا ہے مواخہ۔ مواخہ کس کو کہتے ہیں؟ اخوت، بھائی چارہ۔ اب جو مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے اور انصار مدینہ، ان کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مواخات قائم کر دی اور بھائی چارہ قائم کر دیا۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ مہاجرین مکہ سے بے سر و سامان آئے تھے، گو ان میں دولت مند اور خوشحال بھی تھے، لیکن کافروں سے چھپ کر نکلے تھے، اس لیے کچھ سامان ساتھ نہ لا سکے تھے۔ اگرچہ مہاجرین کے لیے انصار کا گھر مہمان خانہ عام تھا، تاہم ایک مستقل انتظام کی ضرورت تھی۔ مہاجرین نظر اور خیرات پر بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ دست و بازو سے کام لینے کے خوگر تھے، تاہم چونکہ بالکل بے گھر تھے اور ایک حبہ تک نہ ان کے پاس تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ انصار اور ان میں رشتہ اخوت قائم کر دیا جائے۔ جب مسجد کی تعمیر قریب ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو طلب فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت 10 سال کے تھے، ان کے مکان میں لوگ جمع ہوئے۔ مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہے۔ پھر مہاجرین اور انصار سے دو شخص کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی ہو، اور وہ در حقیقت بھائی تھے۔ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر گھر کی ایک ایک چیز کا جائزہ دے دیا کہ آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا ہے۔ سعد بن ربیع
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی قرار پائے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے، لیکن انہوں نے احسان مندی کے ساتھ انکار کیا۔ انصار کا مال و دولت جو کچھ تھا نخلستان تھے، یعنی کھجوروں کے باغ تھے، روپے پیسے تو اس زمانے میں تھے نہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ باغ ہمارے بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیے جائیں۔ مہاجرین تجارت پیشہ تھے اور اس وجہ سے کھیتی باڑی کے فن سے بالکل ناآشنا تھے۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے انکار کیا۔ انصار نے کہا سب کاروبار ہم خود انجام دے لیں گے، جو کچھ پیداوار ہوگی اس میں سے نصف حصہ مہاجرین کا ہوگا۔ مہاجرین نے اس کو منظور کیا۔ یہ رشتہ بالکل حقیقی رشتہ بن گیا۔ کوئی انصاری مرتا تو اس کی جائیداد اور مال مہاجرین کو ملتا اور بھائی بہن محروم رہتے۔ یہ اس فرمان الہی کی تعمیل تھی۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ تو یہ سورۃ انفال ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ لوگ بالکل باہم بھائی بھائی ہیں۔ جنگ بدر کے بعد جب مہاجرین کو اعانت کی ضرورت نہ رہی تو یہ آیت اتری۔ سورۃ انفال ترجمہ، ارباب قرابت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس صورت کے مطابق جو انصار تھے ان کا جو وراثت تھی اس کو قائم کر دیا گیا کہ ان کے قرابت دار جو ہیں، ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں۔ اس وقت یہ قاعدہ جاتا رہا، چنانچہ کتب تفسیر و حدیث میں بتصریح مذکور ہے۔ سن 4 ہجری میں بنو نضیر جب جلاوطن ہوئے اور ان کی زمین اور نخلستان قبضہ میں آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ مہاجرین نادار ہیں، اگر تمہاری مرضی ہو تو نئے مقبوضات تنہا ان کو دے دیے جائیں اور تم اپنے نخلستان واپس لے لو۔ انصار نے عرض کی کہ نہیں، ہمارے نخلستان بھائیوں ہی کے قبضہ میں رہنے دیجیے اور نئے بھی انہی کو عنایت فرما دیجیے۔ دنیا انصار کے اس حصار پر ہمیشہ ناز کرے گی۔ یہ بھی دیکھو کہ مہاجرین نے کیا کیا۔ حضرت سعد بن ربی نے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک ایک چیز کا جائزہ دے کر نصف لینے کی درخواست کی تو انہوں نے کہا خدا یہ سب آپ کو مبارک کرے، مجھ کو صرف بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ انہوں نے کینکا کا جو مشہور بازار تھا جا کر راستہ بتا دیا۔ انہوں نے کچھ گھی کچھ پنیر خریدا اور شام تک خرید و فروخت کی۔ چند روز میں اتنا سرمایہ ہو گیا کہ شادی کر لی۔ رفتہ رفتہ ان کی تجارت کو یہ ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول تھا کہ خاک پر ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ ان کا اسباب تجارت 700 اونٹوں پر لد کر آتا تھا اور جس دن مدینہ میں پہنچتا تو تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی۔ بعض صحابہ نے دکانیں کھول لی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارخانہ مقام سخ میں تھا جہاں وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو قینقاع کے بازار میں کھجور کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے اور شاید ان کی تجارت کی وسعت ایران تک پہنچ گئی تھی اور صحابہ نے بھی اسی قسم کی چھوٹی بڑی تجارت شروع کر دی تھی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے جب کثرت روایت کی بنا پر اعتراض کیا کہ اور صحابہ تو اس قدر روایت نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، اور لوگ بازار میں تجارت کرتے تھے اور میں رات دن بارگاہ نبوت میں حاضر رہتا تھا۔ پھر جب خیبر فتح ہوا تو تمام مہاجرین نے یہ نخلستان انصار کو واپس کر دیے۔ صحیح مسلم باب الجہاد میں ہے۔ ترجمہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خیبر سے فارغ ہوئے اور مدینہ واپس آئے تو مہاجرین نے انصار کے عطیے جو نخلستان کی صورت میں تھے واپس کر دیے۔ مہاجرین کے لیے مکانات کا یہ انتظام ہوا کہ انصار نے اپنے گھروں کے آس پاس جو افتادہ زمینیں تھیں ان کو دے دی اور جن کے پاس زمین نہ تھی انہوں نے اپنے مسکونہ مکانات دے دیے۔ سب سے پہلے حضرت
حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زمین پیش کی۔ بنو زہرہ مسجد نبوی کے عقب میں آباد ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں ایک قلعہ تعمیر کروایا۔ حضرت زبیر بن عوام کو ایک وسیع زمین عطا آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد، حضرت عبید کو انصار نے اپنے مکانات کے پہلو میں زمینیں دی۔ مواخا کے رشتہ سے جو لوگ آپس میں بھائی بھائی تھے، ان میں بعض حضرات کے نام یہ ہیں۔ یہاں بہت سے مہاجرین اور انصار کے نام لکھے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کے بھائی بنا دیے گئے تھے، یعنی مواخات قائم کر دیا گیا تھا۔ مواخات کا رشتہ بظاہر ایک عارضی ضرورت کے لیے قائم کیا گیا کہ بے خانمہ مہاجرین کا چند روزہ انتظام ہو جائے، لیکن در حقیقت یہ عظیم الشان اغراض اسلامی کی تکمیل کا سامان تھا۔ معزز سامعین کرام، میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔